بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین۔ دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کی مکمل رہنمائی جو ہے وہ فرمائی۔ انسان کی پیدائش سے لے کے قبر کی لحد تک جینے کا ڈھنگ، تمام چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی۔ ایک بندہ جو نمازی ہے، روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کر کے آیا، لیکن اس کے باوجود اس کے عمل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو کام ایک ایسی بیماری ہے لوگوں کے اندر کہ جن لوگوں میں وہ بیماری پائی جاتی ہے، وہ گرچہ نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، سچ بولنے والے ہوں، ساری خوبیاں ان میں ہوں، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں پہنچتے۔ اچھا، اس بیماری کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلوائی، اپنے صحابہ علیہ اجمعین کو بار بار متوجہ بھی کیا۔ کیا فرمایا؟ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے میں جس انسان کی بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کنجوس آدمی جو ہے، جو بخیل ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کے باوجود اس کا مال جو ہے اس کی تجوری کی بجائے اس کے دل میں بھی بیٹھ گیا، اس کا سرمایہ، اس کی جائیداد اپنی جگہ ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر اس طرح بیٹھ گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، کسی غریب کو کچھ دیتے ہوئے، کسی عزیز کو کچھ دیتے ہوئے وہ خوف محسوس کرتا ہے کہ میرا مال کہیں کم نہ ہو جائے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی عبادت جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ ایک بہت اچھا عبادت گزار آدمی قیامت والے دن میزان میں پھنس جائے گا، اور ایک عام سا عبادت گزار اور جس نے کچھ گناہ بھی کر رکھے ہوں گے قیامت والے دن بڑی تیزی سے جنت کی طرف جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے محسوس نہیں کرتا کہ میرا مال کم نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فراخی کے ساتھ خرچ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اب یہ کنجوسی ایک ایسی بیماری ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے تو پیچھے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں ان کے کپڑے بڑے خراب ہیں، بہت پرانا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے علیحدہ لے جا کے ان کو، کیونکہ جب کسی کو نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار طے کیا۔ جو عوامی نصیحت ہوتی ہے وہ
تمام لوگوں کے لیے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات جاری ہوتے ہیں، اور جو ذاتی طور پر کسی کو نصیحت کی جاتی ہے اس کے لیے یہ احکامات طے کیے گئے کہ علیحدہ سے وقت نکال کے لوگوں سے ہٹ کے گفتگو کی جائے۔ بعض حضرات جو نصیحت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں آج کل، تو وہ عام مسجدوں میں آپ دیکھیں گے اگر کوئی نمازی کچھ دنوں بعد آتا ہے تو اس کو زور سے کہتے ہیں اچھا میاں آج تم کیسے آ گئے بھائی، بڑے دنوں بعد آئے۔ تو وہ نصیحت نہیں ہے، وہ طعنہ ہے، وہ بے عزتی ہے، وہ دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے کی کوشش کرنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس بندے کو علیحدہ بلایا اور پوچھا بھائی تیرے کپڑے بڑے پرانے سے لگ رہے ہیں اور بڑے گھسے ہوئے ہیں، تو میں تمہیں نئے لباس دلوا دیتا ہوں، اچھے کپڑے پہن لو۔ تو اس بندے نے حیرت کی بات بتائی، امام صاحب کو کہنے لگا جناب وہ جو آپ کا کپڑے کا شو روم ہے نا، اس کے ساتھ والا جو ہے اس کا مالک میں ہی تو وہ اس کا مالک میں ہی ہوں۔ فرمایا اللہ اکبر، اللہ تیرے پہ رحم کر دے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کر رکھا ہے، اور اس کے باوجود تم ان نعمتوں کا اظہار نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو خوشحالی عطا کی ہے، تم خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، بیوی پہ خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، بچوں پہ خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، یا صرف اپنے پہ خرچ کرتے ہو، اور جو لوگ مستحق ہیں تمہارے مال کے، جن میں تمہارے قرابت دار، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے پڑوسی شامل ہیں، جو محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر اس مال کا تمہارے پاس ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، کیونکہ آج تک کی تاریخ، دنیا میں آج تک کا اتہاس یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے بینکوں میں مال جمع کر کے رکھا، جنہوں نے بڑے بڑے محلوں میں تجوریاں بنا کے مال چھپایا، جن لوگوں نے اپنا سرمایہ اکٹھا کیا اور ساری زندگی خرچ نہیں کیا، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادوں نے اس مال پر وہ عیاشیاں کی، وہ بدماشیاں کی کہ مرنے کے بعد بھی وہ مال اس کے لیے وبال جان بن گیا، کہ تیرا مال لے کے اب پیچھے تیری اولاد جو ہے اس سے غلط کام کر رہی ہے، مرنے کے بعد بھی وبال جان بن گیا مال۔ کیا اچھا ہوتا کہ اس کو صحیح وقت پر صحیح جگہ خرچ کرتے آپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز جو ہوا چلتی ہے اس سے زیادہ فیاض تھے، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک نقطہ زندگی کا سکھا دیا پوری دنیا کے انسانوں کو۔ ایک صحابہ آئے، یا رسول اللہ کچھ دیجئے، سونے رسول نے جب ان کو کچھ دیا نا تو آگے سے اس نے ذرا کڑوی بات کہہ دی۔ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ایسا ہوا ہوگا، جب کچھ دیا، جب کسی چودھری کو چلے جاؤ تو اسی وڈے بندے کو بندہ سوچ کے جانتا ہے کہ چلو یہ 1,00,000 2,00,000 روپے مسجد میں، مدرسے میں، یا میری مدد کر دے گا۔ اب وہ اگر تھوڑی سی چیز دے دے تو بندہ سوچتا ہے جناب ہم تو بڑی امید لگا کے آئے تھے، ہم تو بڑی امید سے آئے تھے کہ آپ تو بہت زیادہ دیں گے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس اس امید سے اور اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ اس کو کچھ دیتے ہیں نا، آگے سے وہ سائل کہتا ہے کہ یار ہم نے تو بڑی امید لگا رکھی تھی کہ آپ زیادہ دیں گے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب اگر یہ بھی واپس دے ہوئے، یہ بھی واپس کر، اپنی کمزرفی دکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھا دیا۔ جب ایک شخص نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ کچھ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس نے کہا نہیں مجھے تو بڑی زیادہ امید تھی، نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر تشریف لے گئے، اتنا سامان منگوا کے دیا کہ 3-4 گٹھریاں بھر گئیں۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تبھی تو دنیا کے تمام بڑے قائدین نے کہا کہ کائنات میں اگر انسانوں کی سوچ
تبدیل کرنے کے لیے کوئی ذات آئی ہے کائنات میں، انسانوں کی بگڑی ہوئی روش کو اگر کسی نے درست کیا ہے، کائنات میں انسانوں میں کسی نے اگر برابری پیدا کی ہے، اگر بگڑے ہوئے مزاج کو نرمی کے اندر کسی نے ڈھالا، اگر کسی نے بادشاہی میں فقیری کو اختیار کیا، تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی؟ کوئی اور سرمایہ دار ہوتا کہتا یہ بھی واپس دیتے تھے، اتنا دیا کہ وہ جب باہر آیا صحابہ اکرام میں تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم ہے صحابہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ، میں نے اتنا زیادہ کریم کبھی کسی کو نہیں پایا کہ جس پر اگر کوئی اعتراض بھی کر دے تو اس سے زیادہ دے دے۔ تو کیا سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ ہم دوسروں کی سوچ کو اپنے قوت عمل سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ کنجوس جو ہے اللہ سے دور ہے، فرمایا جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے، سخی ہے جنت کے قریب ہے، سخی کا چھوٹی عبادت بھی اللہ کو زیادہ قبول ہے۔ ہم لوگ کنجوسی کرتے ہوئے اگر کسی کی زمین، آج کل زمینوں کے بھاؤ بڑھتے ہیں پوری دنیا میں، کسی کی زمین سڑک کے کنارے آ جائے جو کبھی 1 لاکھ روپے کی بھی نہ ہو، جب وہ 1 کروڑ کی ہو جائے پھر 20 مولویوں کو فتویٰ پوچھتے پھرتے ہیں کہ جی کروڑ روپے دی زکوٰۃ تو کچھ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ نے زکوٰۃ عطا فرمائی ہے امت کو۔ آپ جائیں 1450 سال پہلے کی دنیا کو دیکھیں، پوری دنیا میں آج مسلمانوں کی اکثریت سود کے نظام سے اس لیے بچی ہوئی ہے کیونکہ پہلے جو بندہ سود لیتا تھا وہ نہیں چکا سکتا تھا، اس کا بیٹا نہیں چکا سکتا تھا، پوتا نہیں چکا سکتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ اس کی جائیداد، ذمہ دار کی جائیداد سود خور اپنے پاس لے جاتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور خوبصورت نظام دیا، فرمایا کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، 2.5% پیسہ دینا ہے، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ دینا، 1 لاکھ پر 2500 دینے، اور دینے کس کو ہیں؟ حکم ہوا جو قریب کے لوگ غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کو دینے ہیں۔ ایسی چوٹ ماری سود کے نظام پر، زکوٰۃ کو لا کے کھڑا کر دیا درمیان میں کہ دینے والے کا مال بھی پاک ہو گیا اور جس تک پہنچایا جا رہا اس کے گھر کے اندر بھی رزق پہنچ گیا۔ یہ پوری دنیا میں جو یہودی نظام چل رہا ہے نا، یہ صرف سود کے بل پہ چل رہا ہے۔ ہم لوگوں نے جو نیا کام پکڑ لیا، سب نہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کہ کچھ بھی سامان لینا ہے چلو اس کو فائنانس کر کے ادھار لے لو، کتنا قرضہ اپنے اوپر چڑھاؤ گے۔ خودداری کی جو زندگی ہے اس کے جیسا مزہ کہیں نہیں، جو لذت آزادی میں خودداری میں ہے اس کے جیسی لذت کہیں نہیں۔ کتنا قرض لے کے گاڑیاں خریدو گے، موٹر سائیکل خریدو گے، فریج خریدو گے، ٹی وی خریدو گے، اے سی خریدو گے، لیکن اس اے سی کی ہوا میں اس لیے رات کو نیند نہیں آتی کہ مہینے کے بعد 20 چیزوں کی قسط دینی ہے۔ ایسے قرضے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آئے تھے نا، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پڑھیں گے آپ کی روح تک منور ہو جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں میرے پاس، میری مدد کریں۔ کیونکہ صحابی تھے نا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کہا کہ جو مانگنے آئے واپس نہیں لوٹانا، اور خود بھی جب بھی کوئی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے بھیجا۔ لیکن جب ایک اپنا صحابی آیا، وہ آیا جس نے رسول اللہ سے عشق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہے، جب آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں، میری مدد کریں، فرمایا تیرے پاس ہے کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ بس ایک چادر ہے، ایک لوئی ہے میرے پاس جو رات کو اوڑھ لیتا ہوں، بچھا لیتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں۔ فرمایا لاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اس لوئی کو پکڑا، مجلس میں اٹھائی، فرمایا کوئی ہے جو اس کی قیمت دے دے؟ پھٹی ہوئی لوئی، پرانی لوئی، مٹی سے ہٹی ہوئی لوئی، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ لیکن کیونکہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، 2 دینار صحابہ نے دیے کہ ہم اس کے 2 دینار قیمت دیتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے وہ لوئی ان کو دی، 2 دینار لیے، اس بندے کو پکڑائے، فرمایا بازار میں جاؤ
ایک کلاڑی خرید کے لاؤ، ایک پیالہ خرید کے لاؤ۔ وہ کلاڑی اور پیالہ لے کے آئے، اپنے ہاتھ سے کلاڑی میں دستہ لگایا، اپنے مبارک ہاتھ سے نبی علیہ السلام نے دستہ لگایا، اور وہ کلاڑی اپنے صحابی کو دی اور فرمایا یہ پیالہ پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، اور چلے جاؤ جنگل کی طرف، روزانہ لکڑیاں کاٹو، منڈی میں لا کے بیچو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ محمد الرسول اللہ کی امت کائنات میں ہاتھ پھیلانے نہیں آئی، کائنات کے ہر ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ ایک ہفتے بعد اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ اتنا مال ہو گیا کہ گھر میں سب کے بستر بن گئے۔ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی، سب سے زیادہ این جی اوز مسلمانوں کے پاس ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت دے دی کہ ہم خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، اور اس کے درمیان جو مسلمان کنجوس ہیں ان کے لیے وعید کہی گئی، ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو خبردار کیا گیا کہ نماز پڑھتے ہو کنجوسی کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو غریب کو پیسے نہیں دیتے، نماز پڑھتے ہو گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے، کوئی قبول نہیں ایسی نماز جب تک تم اپنی کنجوسی نہیں چھوڑ دیتے۔ اگر کنجوسی سے توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جاؤ گے تم۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، کنجوسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، کچھ لوگوں کی جو ضرورتیں نہیں ہوتی وہ اس پر فضول خرچی کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فضول خرچی سے بھی منع کیا، کنجوسی سے بھی منع کیا، فرمایا درمیانہ روی اختیار کرنی، درمیانہ روی اختیار کرنی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جاگیردار تھے، کتنے بڑے بادشاہ تھے، اپنے دور کے شہزادے تھے، اور آج بھی اگر آپ مدینہ المنورہ جائیں گے تو وہاں کے بینک میں سب سے بڑا جو اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آج کی ڈیٹ میں بھی چلتا ہے۔ جتنے ان کے باغات ہیں، ان کی جتنی آمدنی ہے اس میں جمع ہوتی ہے، پھر اس آمدنی سے دنیا کے مختلف ملکوں میں غریبوں کو جو ہے وہ پیسہ بھیجا جاتا ہے، آج کی تاریخ میں بھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے جب سے حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، سنیے اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اس لیے نہیں دی کہ عیاشی کرتے پھرو، اس لیے نہیں دی کہ شرابیں پیتے پھرو، اس لیے نہیں دی کہ بہت زیادہ مہنگی گاڑی میں بیٹھ کے کسی غریب کے کپڑوں پر کیچڑ اچھالتے ہو جاؤ، اس لیے نہیں دی کہ بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہن کے کسی غریب سے ہاتھ نہ ملاؤ، اس لیے نہیں دی کہ پلیٹ میں آدھا کھانا چھوڑ دو، اس لیے آپ کو اللہ نے دولت دی ہے کہ تم اس دولت کے ذریعے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہو۔ غلط فہمی ہو گئی ان کو۔ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اس کو جھاڑا، صاف کیا، اس کو تناول فرمایا، کھایا اس کو۔ ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ بڑی تاریخی بات، نبی علیہ السلام نے تو جو فرمایا ہے نا اس کا تو مطلب نیم البدل کوئی نہیں ہے۔ فرمایا عائشہ یہ رزق عزت دار چیز ہے۔ کیا ہے یہ؟ عزت دار چیز ہے رزق، اگر یہ کسی سے چھن جائے تو پھر واپس نہیں آتا، اگر لوگ اس کی عزت نہ کریں تو پھر واپس نہیں آتا۔ جو لوگ رزق کی بے قدری کرتے ہیں، جو لوگ دولت کی بے قدری کرتے ہیں، پھر نہیں آتی یہ، کیونکہ عزت کا ہی تو معاملہ ہے ساری دنیا میں پھنسا ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ایک صاحب یمن سے چلے، ان کے اوپر قرضہ تھا 3000 دینار کا، بہت بڑی رقم۔ 3000 دینار اس دور کے آج کے 30 کروڑ روپے سمجھیے، بہت بڑا ذمہ دار تھا، اس پہ قرضہ ہو گیا 3000 دینار کا۔ سیدھا مدینہ پہنچا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، آ کے جب اپنی فریاد لگائی تو انہوں نے معذرت کی کہ آج کل میرے حالات نہیں اچھے، لیکن تجھے میں ایک جگہ بتاتا ہوں، تو وہاں چلا جا، جاتے ہی تیرا کام ہو جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پتہ بتا دیا، بھی وہاں چلے جاؤ۔ اب وہ فریادی جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، جب وہ دروازے پر پہنچا، ابھی اس نے سلام بھی نہیں کیا تو دروازے کے اندر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی ہے، اپنے کسی بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں، اور فرمایا تم نے یار فضول خرچی مچا رکھی ہے گھر میں،
یہ دودھ میں شہد ملا ملا کے پیتے ہو، دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک وقت میں ایک چیز استعمال کیا کرو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا تھا تو میں سوچنے لگا کہ یہ خلیفہ نے جس کے گھر بھیج دیا یہ تو اپنے بچوں کو دودھ اور شہد میں ڈانٹ رہا ہے، میرے 3000 دینار کہاں دے دے گا یہ؟ تو اس نے دروازے سے جب سلام کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے صاحبزادے کو اس دوران ڈانٹتے رہے۔ تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کی پہچان بھی بڑی ہوتی ہے۔ آج کل کچھ لوگ کپڑے پہن کے بڑا بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اچھی گاڑی میں بیٹھ کے بڑا بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ بدتمیزی کر کے بڑا بننا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ وہ جناب فلاں صاحب بڑے بڑے ہو گئے، فرمایا کیوں، کہ آپ اچھا بولنے لگے ہیں؟ اب ان کو ناراضگی کی جگہ غصہ نہیں آتا؟ بڑا بندہ اپنے قد کی وجہ سے نہیں بنتا، اپنی چمڑی کی وجہ سے نہیں بنتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا ہے اور وہ حبشی ہیں اور پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مؤذن رسول بنایا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال کہ جب میں قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گا تو مجھ سے بھی آگے ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا جس اونٹ پر میں سواری کروں گا اس کی مہار بلال نے پکڑی ہوئی ہوگی۔ تو بڑے ہوتے ہیں۔ اگر بڑا بننا چاہتے ہیں تو اپنے مزاج میں عاجزی لانی ہوگی، اپنی زبان سے نفرت کو نکالنا ہوگا۔ تو عثمان نے جب دروازہ کھولا نا بڑی قیمتی بات کہی، کیونکہ بڑے ہیں۔ کہنے لگے وہ بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دے، تجھے باہر ذرا چند منٹ انتظار کرنا پڑا، میں اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھا رہا تھا۔ اپنی بیٹھک کھولی جس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کوٹھی پہ گیا تھا، بٹھایا تو اپنے خادم کو بلایا، فرمایا مہمان ہے کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ تو مہمان جو ہے اس کے لیے جو خادم جو ہے وہ کھجوروں کا حلوہ لے کے آیا، دودھ لایا، دودھ میں شہد ملا کے لایا۔ تو مہمان کہتا ہے میں سوچنے لگا اپنے بیٹے کو تو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہ پیو، مجھے تو 3 چیزیں اکٹھی میٹھی دے رہے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کے دل میں سوال آنے لگتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو 200 سوال دن میں ہوتے ہیں، بھی یہ بھی پوچھ لیں وہ بھی پوچھ لیں۔ تو کہنے لگے جب میں دودھ پی چکا، حلوہ کھا چکا، تو ابھی میں کچھ پوچھنے ہی لگا تھا تو اپنے پھر خادم کو بلایا، فرمایا وہ جو اس مہمان کے لیے ہم نے اونٹ تیار کیا ہے وہ لے کے آؤ۔ تو وہ اونٹ جو ہے جب پیش کیا گیا اس کو لے کے آئے باہر اپنے صحن میں، فرمایا اس اونٹ پر تمہارے لیے تمہارے سارے گھر والوں کے لیے نئے کپڑے لاتی ہیں۔ 5000 دینار اس اونٹ کے تھیلے میں ڈال دیے ہیں۔ یہاں سے یمن تک کے لیے سوکھا کھانا، سوکھے میوے وہ بھی الگ سے اس کے اندر ڈال دیے گئے، پانی کا مشکیزہ بھی تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تمہارا سفر آسان فرمائے، جاؤ۔ تو کہا میں تو 3000 مانگنے آیا تھا، 5000 دے دیے۔ میں جب اونٹ کی مہار پکڑی تو میرے دل میں پہل خیال آیا، میں کہا جی حضرت اونٹ کیونکہ قیمتی ہے، آج بھی بہت قیمتی ہے۔ میں کہا حضرت یہ اونٹ کون واپس لے کے آئے گا؟ اور عثمان نے فرمایا کہ بھائی واپس لینے کے لیے تو دیا ہی نہیں، یہ بھی شادی میں ہدیہ۔ تو کہنے لگا پھر کہ حضرت اچھا ایک بات تو بتا دو، آپ کو حضرت ابو بکر نے پیغام بھیج دیا تھا؟ اور فرمایا بھائی زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے، کام ہو گیا ہے، بس اللہ کا نام لو، جاؤ۔ جب اونٹ پہ سوار ہونے لگا پھر تھوڑی سی کھجلی ہوئی، کہنے لگا جی حضرت ایک بات اور بتا دو۔ بھائی پوچھ لے جاتے جاتے کیا مسئلہ ہے؟ بعض حضرات کو مسئلے بہت پوچھنے کا شوق ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک صاحب گئے، کہنے لگے جی منہ دھوتا ہوں جب وضو کرتا ہوا، جب داڑھی میں خلال کرتا ہوں 2-3 دفعہ کر لیں تو وضو ہو گیا؟ فرمایا ہو گیا۔ فرمایا میری تسلی نہیں ہوتی۔ فرمایا پھر ایسا کیا کر رات کو اسے بالٹی میں بھگو دیا کر، صبح نکال دیا کر۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ نہیں مسئلے پہ مسئلہ ہی پوچھنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں پھر حضرت عثمان کے پاس گیا کہ حضرت بس آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ فرمایا اچھا پوچھ لے بھائی، اب جاتے جاتے تو یہ بھی پوچھ لے۔ کہنے لگا میں جب آیا آپ اپنے صاحبزادے کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے، آپ اس بات پر ناراض ہو رہے تھے کہ دیکھو
دودھ میں شہد ملا کے نہ پیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ اس کی بات جب سنی تو ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی، فرمایا سن، میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ نے یہ جو ہمیں دولت دی ہے یہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے دی ہے۔ میں اپنی اولاد کو یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ بیٹا یہ دولت ہماری عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہے۔ جتنی لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے اللہ کا فضل ہم پر بنتا رہے گا۔ اگر ہم کنجوسی اختیار کریں گے تب بھی فضل چلا جائے گا، اور اگر ہم اس کو عیاشی کے اوپر خرچ کریں گے تب بھی چلا جائے گا۔ تو شکر منایا کریں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جنہوں نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ نے دولت دی ہے نا، پھر بھی اگر وہ ٹوٹے ہوئے مکان میں رہتے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے پھر بھی گندے کپڑے پہنے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے اور وہ سواری پر سفر کر کے جا سکتے ہیں پھر بھی زبردستی لوگوں سے لفٹ مانگ مانگ کے چل رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کی نعمتوں میں سے حقداروں کو حق دینا چاہیے۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہم نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری، تمام باتیں ان سے سیکھی۔ بڑی عجیب بات ان کی یہ دیکھی کہ جب کبھی یار دوست کوئی آ گیا، کوئی مسلمان آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، اگر اس نے آ کے کہا نا جی حضرت قرض دے دے، قرض دے دے، جب میں تھوڑا کام سنبھالنے لگا ان کے ساتھ تو میں نے خود اس بات کا تجزیہ کیا اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب کوئی آتا تھا حضرت کے پاس کہ حضرت قرض دے دیں تو جواب نہیں دیتے تھے، اس کو بٹھاتے تھے، اپنے حجرے میں جاتے تھے، جتنا سامان دینا ہو، جتنے پیسے اس وقت میسر ہوں، یہ نہیں دیکھا بھی اپنا کھانا خالی ہو رہا ہے یا نہیں، وہ لا کے ان کی جیب میں ڈالنے اور فرمانا بیٹا بھائی قرض تو میں دیتا نہیں ہوں، تیری پریشانی میں جتنا میں حصہ ڈال سکتا تھا وہ ڈال دیا تاکہ تجھے واپس دینے کی ٹینشن نہ ہو، مجھے لینے کی نہ ہو۔ ساری زندگی ایسے گزاری، تمام لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ بہترین دین عطا فرمایا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین انسان بنایا ہے۔ تو اس لیے کنجوسوں کو میری گزارش ہے بڑی، جو بھی حضرات کنجوسی کرتے ہیں پہلے تو اپنے حالات اچھے کیجیے۔ اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور بس اس حد تک اچھے کیجئے جتنی ضرورت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، گوشت فروش نے کہا کہ حضرت سامان پیک کر دوں، فرمایا نہیں آج کچھ نہیں ہے جیب میں۔ حضرت ایسا ادھار لے جائیے، فرمایا کیوں، اپنے پیٹ سے نہ ادھار کر لیں جو تیرے سے ادھار کرنا ہے۔ قرضوں میں نہ پھنسیں، یہ قرضے اچھی چیز نہیں ہیں، سود اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر جتنا گزارا خودداری کے ساتھ ہو سکتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں آپ لوگوں کو بار بار سنایا کرتا ہوں، ان کا بیٹا انگلینڈ میں پڑھتا تھا تو اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، یہ بھی وہیں سے پڑھ کے آئے تھے، وہاں وکالت بھی کرتے رہے، تو بیٹے نے علامہ اقبال کو چٹھی لکھی کہ ابا جی پیسے ختم ہو گئے، ابھی مہینہ ختم ہونے میں 10 دن ہیں، آپ اگر کہیں تو فلاں برسٹر جو آپ کا دوست ہے اس کے پاس جا کے چند پاؤنڈ لے لوں، اس سے کچھ پیسے ادھار لے لیے جائیں، جب مہینے بعد آئیں گے تو دے دیں گے۔ بیٹے کو خط کے جواب میں خط نہیں لکھا، پوری نظم لکھ کے بھیج دی، فرمایا خودی نہ بیچ، فقیری میں نام پیدا کر۔ اپنی خودی نہیں بیچ دیا کرتے بہت جلد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھ کے محمد رسول اللہ کی پیروی اختیار کرو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور جب کوئی مانگنے والا آپ کے دروازے پر آ جائے، یاد رکھیں وہ لوگ جو مانگنے والوں کو دھتکارتے ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے مانگنے والا دروازے پر آ جائے
تو اس کو خالی نہ لوٹایا جائے، بیٹھ کے ڈینگے نہ آکا کرو کہ تو ہٹا کٹا ہے، تو یہ ہے، اور جن نے ہاتھ ہی پھیلا دیا اس کے اوپر اب کوئی بات رہ نہیں گئی ہے۔ حضرت مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا مرحوم، اکثر ہمیں یہ بات کہا کرتے تھے، اکثر بہت سارے لوگ بار بار آتے تھے، اسی کہ ابا جی روز آ جاندہ ہے، اور فرمایا خدا دا شکر نہیں اللہ نے سانو دین والے چ رکھیا لین والے چ نہیں رکھیا، ہیں جی؟ خدا کا شکر نہیں اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا، ورنہ کوئی ہم پیچھے سے لکھوا کے آئے ہیں کہ ہم اچھی کھانا کھائیں گے؟ لوگ سڑک کے کنارے سوتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ اسپتالوں میں موت کا انتظار کرتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ قید خانوں میں سسکتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ ایکسیڈنٹ کے اندر ہلاک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی کچھ لکھوا کے نہیں لایا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں بہترین زندگی عطا فرمائی ہے، تو قدم قدم پر اس کا شکر اس طرح ادا ہوگا کہ ہم کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائیں، قدم قدم پر اس کا شکر اس طرح ادا ہوگا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کنجوسی سے نجات عطا فرمائے اور فراخی کے ساتھ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔